آج ہم ایک بہت ہی خاص سفر پر نکل رہے ہیں۔ یہ ایک تصوراتی سفر ہے جنت کا، اور اس سفر میں ہماری رہنمائی کرے گی قرآن کی سورۃ الرحمن، خاص طور پر اس کی کلاسیکی تفاسیر۔ اور اس سورت کا دل، اس کا مرکزی خیال وہ یہ ایک آیت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بار بار ہمارے سامنے آئے گا، اور آج جو کچھ بھی ہم سمجھیں گے وہ اسی سوال کے محور کے گرد گھومے گا۔ تو آئیے حصہ اول سے شروع کرتے ہیں، خیموں میں پاکیزہ ساتھی۔ اچھا، تو ان نعمتوں کو سمجھنے کا سفر آخر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مفسرین ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی شروعات ہوتی ہے جنت کے مکینوں کے ذکر سے۔ قرآن میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، حور مقصوراتن، یعنی وہ خوبصورت ساتھی جنہیں حور کہا گیا ہے، اور ان کی خاص صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے خیموں میں محفوظ ہیں، گویا صرف اپنے ساتھیوں کے لیے مخصوص ہیں۔ یہ انتہائی پاکیزگی اور وفا کی علامت ہے۔ لیکن ٹھہریے، جب ہم خیموں کا سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دنیا کے خیموں کا تصور آتا ہے۔ نہیں، یہ وہ خیمے بالکل نہیں ہیں۔ یہ تو اپنی اپنی جگہ ایک وسیع و عریض نجی کائنات کی طرح ہیں، جن کی وسعت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اب اس وسعت کا تھوڑا سا اندازہ لگانے کے لیے صحیح بخاری کی ایک روایت ہمیں بتاتی ہے کہ جنت کا ایک خیمہ ایک ہی کھوکھلے موتی سے بنا ہوگا، اور اس کی چوڑائی ہوگی 60 میل۔ جی ہاں، 60 میل۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت میں جو ابن عباس سے منسوب ہے، یہ ذکر ملتا ہے کہ ان موتیوں سے بنے خیموں میں 4000 دروازے ہوں گے، اور ان دروازوں کی چوکھٹیں خالص سونے کی۔ تو ان سب باتوں کو اگر ہم جوڑ کر دیکھیں تو جنت کی رہائش گاہ کی ایک تصویر بنتی ہے، ایک ایسی جگہ جو پاکیزہ، نیک اور خوبصورت ساتھیوں سے آباد ہے، جہاں ہر لمحہ نئے تحفے اور اعزازات مل رہے ہیں۔ ایک ایسا ماحول جو ہر قسم کی ناپاکی، ہر طرح کے جھگڑے سے بالکل پاک ہے، اور جہاں کے ساتھیوں کی چمک دمک بے داغ موتیوں جیسی ہے۔ تو جب ہم اس شان و شوکت، اس پاکیزگی اور اس وسعت کا تصور کرتے ہیں تو متن ہمیں ایک بار پھر اسی بنیادی سوال کی طرف واپس لے آتا ہے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ چلیے اب دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، شاہی فرنیچر۔ تو ہم نے مکینوں کی بات تو کر لی، اب ذرا اس ماحول کو دیکھتے ہیں جس میں وہ رہیں گے، اور یہ چیزیں جنت کی تصویر کو کیسے اور بھی زیادہ مکمل کرتی ہیں۔ قرآن میں جنتیوں کو اس حالت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ سبز مسندوں اور خوبصورت قالینوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی مکمل آرام اور شاہیانہ سکون کا منظر ہے، اور اس میں خاص طور پر 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، اور وہ ہے ان قالینوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ابکری۔ اس لفظ کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ یہ ابکر نامی ایک جگہ سے منسوب ہے، جو روایات کے مطابق جنوں کی بستی تھی، اور وہاں کے کاریگر ایسی کمال کی چیزیں بناتے تھے جو کہیں اور نہیں ملتی تھی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ابکری کا لفظ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہونے لگا جو اپنی نوعیت کی بہترین اور سب سے کامل ہو۔ اور اس لفظ کے استعمال کی ایک بہترین مثال ہمیں ایک حدیث میں ملتی ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عمر بن خطاب کی طاقت اور صلاحیت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کوئی ابقری، یعنی ایسا بے مثال شخص نہیں دیکھا جو اتنی قوت سے کام کر سکتا ہو۔ تو دیکھیں، یہاں یہ لفظ ایک انسان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو جب جنت کے ایسے بے مثال آرام اور ایسی شاہانہ آرائش کا ذکر ہوتا ہے تو ظاہر ہے بات ایک بار پھر اسی مرکزی سوال پر آ کر رکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، اور یہ بہت دلچسپ ہے، ایک لطیف فرق۔ مفسرین یہاں ایک بہت گہری بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ جنت کے اندر بھی مختلف درجات ہیں اور ہر درجے کی شان الگ ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت کے تمام درجات ایک ہی طرح سے سجائے گئے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ذرا قرآن میں بیان کردہ تفصیلات کا موازنہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی لطیف لیکن اہم فرق ہے۔ دیکھیں، سورت میں پہلے جن اعلیٰ درجے کی جنتوں کا ذکر ہوا تھا، وہاں بچھونوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا استر یعنی اندرونی حصہ استبرق نامی بھاری ریشم کا ہوگا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر صرف استر اتنا شاندار ہے تو اس کی بیرونی سطح کی خوبصورتی کیسی ہوگی؟ اس سے تخیل پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جبکہ یہاں جن جنتوں کا ذکر ہو رہا ہے ان کی چیزوں کو براہ راست بیان کر دیا گیا، جیسے سبز مسندیں اور ابکری قالین۔ یہ فرق درجات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اب ہم اپنے تجزیے کے آخری حصے پر آتے ہیں، جلال اور اکرام کا مالک۔ تو جنت کے ان تمام عجائبات اور نعمتوں کے سفر کے بعد آخر میں بات خود ان سب کے خالق کی طرف مڑ جاتی ہے۔ سورت کا اختتام اس آیت پر ہوتا ہے، بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال اور اکرام والا ہے۔
یعنی اب گفتگو تحفوں سے ہٹ کر تحفے دینے والے کی ذات پر مرکوز ہو گئی ہے، اور اس کا اختتام اللہ کی حتمی تعریف پر ہوتا ہے۔ تو آئیے ان دو الفاظ کو سمجھتے ہیں، الجلال اور الاکرام۔ یہ دونوں مل کر خدا کی ذات کی ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ الجلال یعنی عظمت اور ہیبت، یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ اور الاکرام یعنی عزت اور کرم، یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے وہ عبادت، محبت اور شکر گزاری کا مستحق ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک حدیث میں مومنین کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ یا ذل جلال والاکرام کہہ کر دعا مانگنے پر قائم رہو، یعنی اس نام کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کتنا طاقتور اور جامع نام ہے۔ تو آخر میں جنت کے اس تفصیلی سفر سے ہمیں صرف دلکش مناظر کی تصویریں ہی نہیں ملتی، بلکہ یہ ہمیں گہرے غور و فکر کی دعوت بھی دیتا ہے۔ یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے فضل اور اس کی عزت پر کیسے غور کر سکتا ہے، اور اپنی زندگی میں ان صفات کا عکس کیسے پیدا کر سکتا ہے۔